اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد فقد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ کتاب پڑھیں۔ اس پروگرام میں الحمدللہ المراجعات کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں مذہب حق مذہب اہل بیت علیہم السلام کی صورت میں، اور گفتگو ہماری پیج نمبر 609 صفحے سے شروع ہوگی، اور اس سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں خط نمبر 54 کا جواب پیش کر چکے ہیں۔ آئیے خط نمبر 55 سے گفتگو کو شروع کرتے ہیں۔ 55واں خط آتا ہے: ہم نے سابق کے کسی مکتوب میں آپ سے عرض کیا تھا کہ بعض متعصب اشخاص آپ کے مذہب کے متعلق یہ کہتے پھرتے ہیں کہ آپ کا مذہب ائمہ اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، نہ ان کی طرف سے آپ کے مذہب کو منسوب کرنا صحیح ہے۔ آپ اس پر بھی روشنی ڈالنے کا وعدہ کیا تھا، اب وقت آ گیا ہے، اب وعدہ وفا فرما دیجئے۔ ان متعصبین کی بکواس کا جواب دے دیجئے۔ مکتوب نمبر 55 کا جواب: مذہب شیعہ کا اہل بیت سے ماخوذ ہونا۔ ارباب فہم و بصیرت بدیہی طور پر جانتے ہیں کہ فرقہ شیعہ کا سلف سے لے کر خلف تک، ابتدا سے آج کے دن تک، اصول دین فروع دین ہر ایک میں بس ائمہ اہل بیت ہی کی طرف رجوع رہا ہے۔ اصول و فروع اور قرآن و احادیث سے جتنے مطالب مستفاد ہوتے ہیں، یا قرآن و حدیث سے جتنے علوم تعلق رکھتے ہیں، غرض ہر چیز میں ان کی رائے کے تابع ہیں۔ ان کل چیزوں میں صرف ائمہ طاہرین پر انہوں نے بھروسہ کیا، انہی کی طرف رجوع کیا۔ مذہب اہل بیت ہی کے قاعدوں سے وہ خدا کی عبادت کرتے ہیں، اس کا تقرب حاصل کرتے ہیں۔ اس مذہب کے علاوہ کوئی راہ ہی نظر نہیں آتی، اور نہ اس مذہب کو چھوڑ کر اس کے بدلے میں کسی اور مذہب کو اختیار کرنا انہیں گوارا ہوگا۔ ہر ایک امام کے زمانے میں، امیر المومنین کے عہد میں، امام حسن کے عہد میں، امام حسین کے عہد میں، امام محمد باقر علیہ السلام کے زمانے میں، امام جعفر صادق علیہ السلام کے عہد میں، عہد سے مراد زمانہ ہوتا ہے، امام موسیٰ کاظم اور امام علی رضا علیہ السلام کے زمانے عہد میں، امام محمد تقی و علی النقی علیہ السلام کے عہد و زمانے میں، امام حسن عسکری کے عہد میں، غرض جس امام کا بھی عہد آیا یعنی زمانہ آیا، ان گنت ثقات شیعہ حافظان حدیث بے شمار صاحب ورع و ضبط و اتفاق نے، جن کی تعداد تواتر سے بھی بڑھ کر تھی، اپنے زمانے کے امام کی صحبت میں بیٹھ کر ان سے استفادہ کر کے ان اصول و فروع کو حاصل کیا، اور انہوں نے اپنے بعد کے لوگوں سے بیان کیا۔ اسی طرح ہر زمانہ اور ہر نسل میں یہ اصول و فروع و نقل ہوتے رہے، یہاں تک کہ ہم تک پہنچے۔ لہذا ہم بھی آج اس مسلک پر ہیں جو ائمہ اہل بیت کا مسلک رہا ہے، کیونکہ ہم نے ان کے مذہب کی ایک ایک چیز، جزی باتیں، چھوٹی چھوٹی باتیں بھی اپنے آباء و اجداد سے حاصل کی، انہوں نے اپنے آباء و اجداد سے حاصل کی۔ اسی طرح شروع سے یہ سلسلہ جاری رہا، ہر نسل اور ہر عہد میں جو دور بھی آیا وہ اپنے اگلے بزرگوں سے حاصل کرتا ہوا آیا۔ آج ہم شمار کرنے بیٹھے کہ سلف شیعہ میں کتنے افراد ائمہ طاہرین کی صحبت سے فیض یاب ہوئے، ان کے احکام دین کو سنا، ان سے استفادہ کیا، تو ظاہر ہے کہ شمار کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ آسان کام نہیں ہے، کسی کے بس کی بات نہیں ان کا ایسا کر سکے۔ اس کا اندازہ لگانا ہو تو آپ ان بے شمار کتابوں سے لگائیے جو ائمہ طاہرین کے ارشادات و افادات سے استفادہ کر کے لکھی ہیں۔ ائمہ طاہرین سے معلوم کر کے ان سے سن کر تحریر کی ہیں۔ یہ کتابیں کیا ہیں؟ ائمہ طاہرین کے علوم کا دفتر، ان کی حکمتوں کا سرچشمہ، جو ائمہ طاہرین کے عہد میں ضبط تحریر لائی گئی تھی، ان کے بعد شیعوں کا مرجع قرار پائی۔ اس سے آپ کو مذہب اہل بیت اور دیگر مذاہب مسلمین میں فرق و امتیاز معلوم ہو جائے گا۔ ہم کو تو نہیں معلوم کہ ائمہ اربعہ کے مقلدین میں سے کسی ایک نے بھی ان ائمہ کے عہد میں کوئی کتاب تالیف کی ہو۔ ان ائمہ کے مقلدین نے کتابیں لکھیں اور بے شمار لکھیں، لیکن اس وقت لکھی جب ان کا زمانہ ختم ہو گیا، انہیں دنیا سے رخصت ہوئے،
مدتیں گزر گئی اور تقلید انہی چاروں ائمہ میں منحصر سمجھ لی گئی۔ یہ طے کر لیا گیا کہ فروع دین میں بس انہی چاروں اماموں میں سے کسی نہ کسی ایک کی تقلید ضروری ہے۔ اور خود یہ ائمہ اربعہ اپنے زمانے میں ایسے ہی تھے جیسے اور دیگر فقہاء محدثین اپنے طبقے کے لوگوں میں انہیں اس وقت کوئی امتیاز ہی حاصل نہ تھا۔ اسی وجہ سے ان کے زمانے میں کسی شخص کو یہ خیال بھی پیدا نہ ہوا کہ ان کے فتاویٰ اس طرح اکٹھے کرنے کی زحمت اٹھائے جس طرح شیعوں نے اپنے ائمہ معصومین کے اقوال و فتاویٰ جمع کرنے کا اہتمام کیا۔ شیعہ تو اول ہی دن سے پہلے ہی دن سے دینی امور میں سوائے ائمہ طاہرین کے کسی اور کی طرف رجوع کرنا جائز ہی نہیں سمجھتے۔ اس وجہ سے بس انہی کے آستانے پر سر جھکائے رہے اور امور دین کے حاصل کرنے کے لیے بس انہی سے لو لگائی۔ یہی وجہ تھی کہ جو انہوں نے ائمہ طاہرین سے سنی ہوئی ہر بات، ان کے لب و زبان سے نکلے ہوئے ہر لفظ کو مدون کرنے کے لیے پوری طاقت صرف کی، تمام توانائیاں کام میں لائے، اس لیے تاکہ یہ علم کا خزانہ ائمہ کے ارشادات محفوظ ہو جائے جن کے متعلق ان کا اعتقاد تھا کہ بس یہی عند اللہ صحیح ہے اور ان کے ماں سوا سب باطل ہیں۔ آپ صرف انہی کتابوں سے اندازہ لگائیے جو شیعوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں لکھی، جو صرف علم اصول کی ان 400 کتابوں میں سے دگنی چوگنی تعداد میں ہے، جیسا کہ آپ جلدی ہی اس کی تفصیل ملاحظہ فرمائیں گے۔ رہ گئے آپ کے ائمہ اربعہ، تو ان ائمہ میں سے کسی ایک امام کو بھی کسی ایک شخص کی نظروں میں نہ تو وہ وقت حاصل ہوئی، نہ کسی کے دل میں ان کی عزت پیدا ہوئی جو وقت و عزت ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی شیعوں کے نزدیک رہی ہے۔ بلکہ سچ پوچھے تو آج ائمہ اربعہ جس عزت کی نظروں سے دیکھے جاتے ہیں، جو درجہ انہیں ان کے مرنے کے بعد دیا جا رہا ہے، خود ان کے جیتے جی انہیں یہ عزت حاصل نہ ہو سکی، جیسا کہ علامہ ابن خلدون نے اپنے مقدمے میں وضاحت کی ہے اور دیگر علماء اعلام نے بھی ان کے قول کو تسلیم کیا ہے۔ اس کے باوجود بھی ہمیں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ان ائمہ اربعہ کا وہی مذہب رہا ہوگا جو آج ان کے پیروکاروں کا ہے، اور جس مذہب پر نسلاً بعد نسل عمل در آمد ہوتا رہا، اور اس مذہب کو پیروان ائمہ اربعہ نے اپنی کتاب میں مدون کر لیا، کیونکہ پیروان ائمہ اربعہ اپنے ائمہ کے مذہب کی پوری معرفت رکھتے تھے، جیسا کہ شیعہ حضرات اپنے ائمہ طاہرین کے مذہب سے اچھی طرح واقف ہیں، جس مذہب پر عمل پیرا ہو کر خدا کی عبادت کرتے ہیں اور سوائے تقرب الہی کے اور کسی کا تقرب ان کے مد نظر نہیں ہے۔ تصنیف و تالیف کی ابتدا شیعوں سے ہوئی۔ چھان بین کرنے والے بدیہی طور پر جانتے ہیں کہ علوم کی تدوین میں حضرات شیعہ سب پر گوئے سبقت لے گئے۔ علوم مدون کرنے میں علوم مدون کرنے میں سب پر تقدم حاصل رہا، کیونکہ وہ یہ اول میں سوائے امیر المومنین اور شیعہ نے امیر المومنین کے تدوین علوم کا کسی کو خیال ہی پیدا نہ ہوا، اور اس کا راز یہ ہے کہ ابتداءً صحابہ اسی میں الجھے رہے کہ علم کو کتابی صورت میں لانا، علم لکھنا جائز بھی ہے یا نہیں۔ صحابہ کے درمیان شدید اختلاف تھا کہ کوئی جائز بتاتا تھا، کوئی ناجائز بتاتا تھا۔ چنانچہ علامہ ابن حجر عسقلانی نے مقدمہ فتح الباری وغیرہ میں تحریر کیا ہے کہ خود حضرت عمر اس کو ناپسند کرتے تھے، اور حضرت عمر کے ساتھ صحابہ کی ایک جماعت بھی ان کے ہم خیال تھی۔ انہیں یہ خطرہ محسوس ہو رہا تھا کہ کہیں حدیث لکھنے میں خلط ملط نہ ہو جائے، مگر حضرت علی اور آپ کے فرزند امام حسن مجتبیٰ اور صحابہ کی ایک خاصی تعداد نے اسے جائز قرار دیا۔ پہلے زمانے میں تو یہی کشاکش رہی کہ ایک جماعت جائز کہتی تھی، دوسری ناجائز بتاتی تھی، اور دوسرے دور میں جب تابعین کا زمانہ آخر تھا تو اس وقت اختلاف برطرف ہوئے اور سب کا اجماع ہو گیا کہ لکھنا جائز ہے۔ اس وقت پر ابن جریح نے مکے میں مجاہد اور عطائے تابعین سے استفادہ کر کے آثار میں اپنی کتاب تالیف کی۔ امام غزالی ان کی اس کتاب کے متعلق فرماتے ہیں کہ پہلی کتاب جو اسلام میں لکھی گئی، لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ پہلی کتاب ہے جسے غیر شیعہ مسلم نے لکھا۔ ابن جریح کے بعد معتمر بن راشد صنعانی نے یمن میں اپنی کتاب تالیف کی۔ تیسرا نمبر امام مالک
کے मालिक की मौता का है। मुकद्दमा फ़तहुल बारी में है कि रबी बिन सभी पहले वो बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने उलूम जमा किए और ये ज़माना ताबईन के आखिर में गुज़रे हैं। बहरहाल चाहे रबी इब्न सभी पहले मौलिफ़ हों या इब्न जुरैह, ये यकीनी और इजमाई बात है कि असर अव्वल में शियों के अलावा मुसलमानों की कोई तालीफ़ ही नहीं, मगर हज़रत अली और आपके शिया तो असर अव्वल ही में इसका ख़याल पैदा हुआ, उन्होंने दौर अव्वल ही में तालीफ़ का काम शुरू कर दिया। किताब जिसे अमीरुल मोमिनीन ने मुदव्विन किया वो कुरान मजीद है। हज़रत अली जब रसूल खुदा के दफन व कफन से फारिग हुए तो आपने ये अहद किया कि जब तक कुरान जमा ना कर लेंगे तो कोई काम ना करेंगे। चुनांचे आपने मुआफ़िक़ नुज़ूल कलाम मजीद को जमा फरमाया और साथ साथ इसकी भी तरफ इशारा करते गए कि कौन आयत ख़ास है, कौन आम है, कौन मुतलक़ है, कौन मुक़य्यद है, कौन महकम है, कौन मुताशाबे, नासिख कौन है, मनसूख कौन है, अज़ाइम कौन है, मुरख़्ख़स कौन है, सुनन से मुताल्लिक़ कौन सी आयत है, आदाब से मुताल्लिक़ कौन से असबाब नुज़ूल की आपने तसरी की। नीज़ जो आयतें किसी जहत से मुश्किल थी उनकी वजाहत भी की। इब्न सैरैन कहा करते थे कि हज़रत अली का जमा किया हुआ कुरान मिल जाता तो तमाम इल्म इसी में मिल जाता। और भी सहाबा ने कुरान जमा करने की कोशिश की, लेकिन मुआफ़िक़ नुज़ूल जमा करना उनसे मुमकिन ना हो सका और ना मज़कूरा बाला रुमूज़ वो लिख सके। इस बिना पर अमीरुल मोमिनीन की जमा व तरतीब तफसीर से ज़्यादा मुशाबे थी। और जब आप कुरान के जमा से फ़ारिग हो चुके तो आपने जनाब सैयदा की तिस्कीन व तसल्ली और पिदर बुज़ुर्गवार का गम गलत करने के लिए किताब तालीफ़ फरमाई जो जनाब सैयदा की औलाद ताहिरीन में मुसहफ़ फ़ातिमा के नाम से मशहूर है। इसमें अमीरुल मोमिनीन ने अमसाल हिकमत की बातें, मवाज़ व नसाए और अखबार व नवादिर जमा किए थे। इसके बाद आपने किताब दियात में तालीफ़ की, इसका नाम सहीफ़ा रखा। चुनांचे इब्न साद ने अपनी किताब जो जामे के नाम से मशहूर के आखिर में अमीरुल मोमिनीन की तरफ मंसूब करके इसे सहीफ़ा का हवाला दिया और इससे रिवायत की है कि मिन जुमला इन रिवायात के जो बुखारी मुस्लिम ने इस सहीफ़ा से ली है वो हदीस है जो उन्होंने आमश से रिवायत की और आमश ने इब्राहीम तमीमी से उन्होंने अपने बाप से की है। वो कहते हैं कि हज़रत अली फरमाते थे कि कलाम मजीद को छोड़कर कोई किताब हमारे पास नहीं है जिसे हम पढ़ा करें सिवाय इस सहीफ़े के। कि ये कहकर आपने इस सहीफ़े को निकाला तो इसमें कुछ मसाइल और जुराहात और असनानुल अबल के मुतालिक तहरीर थे। इसी सहीफ़े में ये भी मरकूम था कि मदीना ईर से लेकर सौर तक हरम से इतनी जगह में जो शख्स किसी हादसे का मुर्तकिब होगा या किसी फ़िसादी को पनाह देगा तो उस पर खुदा और मलाइका और तमाम इंसानों की लानत हो। नाज़रीन, सिलसिला कलाम यकीनन तवील हो जाएगा अगर हम इस मुकम्मल गुफ्तगू को करेंगे, लेकिन हमारा वक्त तो मुकम्मल हो चुका है और पेज नंबर गुफ्तगू का पेज यानी जहां हम तमाम कर रहे हैं 616 तक हमारी गुफ्तगू पहुंच चुकी है। गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं पर तमाम करते हैं, लेकिन फिर वही गुजारिश करते हैं इस सिलसिले को यकीनन सुनने के बाद बस अपने पास महफूज ना कीजिए बल्कि पहुंचाइए दूर तक, इसलिए कि नूर जहां तक भी पहुंचता है अंधेरे को ख़त्म करता है, रोशनी लाता है। रोशनी आती है तो बेदारी आती है, बेदारी होती है तो ईमान ताज़ा होता है, ईमान ताज़ा होता है तो इंसान जो है यकीनन मोमिन बन जाता है और मोमिन वही होता है जो अल्लाह पर ईमान ले आता है। हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, फिर हाज़िर होंगे इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।